الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ یوم عاشوراء پہ روزہ رکھا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا اور یوں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھوں گا، یا 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھا جائے، 2 دن روزہ رکھا جائے، یا 9ویں اور 10ویں کو، یا 10ویں اور 11ویں کو۔ یوم عاشوراء کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور آپ کی یہ تعلیم کا تعلق کربلا سے بھی پہلے کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بلکہ ولادت سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ یوم عاشوراء کا دن محترم رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی احترام کا یوں سبق دیا کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نصیب ہوئی۔ یہ صحابی رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں، اور نور نظر حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن مسلمانوں کا پورا خاندان ہی شہداء کا ہے۔ 365 دن ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی شہید نظر آتا ہے۔ مسلمان کے خاندان کے سارے بڑے ہی شہداء ہیں، سوائے حضرت صدیق کے ساری شہداء ہیں۔ عمر بھی شہید ہے، عثمان بھی شہید ہے، علی بھی شہید ہے، حسن بھی شہید ہے۔ اتنے شہداء ہیں کہ اگر ہر ایک سال کے دنوں کا ہر گھنٹہ شہداء کے تذکرے کیے جائیں تو تب بھی گھنٹے کم پڑ جائیں۔ مسلمانوں کے پاس شہداء کی گنتی زیادہ ہے۔ صرف احد کے میدان میں مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کی قسمت میں اور مسلمانوں کو جو شہادت کا اعزاز ملا وہ 70 صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بدر کے اندر 12 شہداء نظر آتے ہیں، اور پھر کتنی غزوات ہوئے، سرایا ہوئے، اور حضور کے جانے کے بعد کتنی جنگیں ہوئیں، جس میں حفاظ بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں۔ ایک سلسلہ ہے شہداء کا، مسلمانوں کا سارا خاندان ہی شہداء کا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم میں اس شہادت کو، اس شہید کی فضیلت بیان کی ہے، اسے اعزاز بتایا ہے، اسے باعث فخر بتایا ہے، سعادت بتایا ہے، اس امت کا اعزاز بتایا ہے۔ شہادت، شہید
بلکہ شہید ہونے والا شخص اس کی بے اور تجارت اللہ سے ہوتی ہے، اس کا خریدار اللہ ہے، اس کا خریدار اللہ ہے۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، قیمتی چیز ہی خریدے گا تو اللہ اس شہید کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہاری قیمت لگائی ہے تمہاری جانوں اور مالوں کی، جو اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یقین رکھو اللہ نے اس وعدے کو تورات اور انجیل کے اندر لکھ رکھا ہے، قرآن کے اندر یہ بات لکھ رکھی ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد وفا کرنے والا کون ہے؟ اور جس نے یہ اللہ سے سودا کر لیا، جان اللہ کو دے دی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کا دین سر بلند کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جس نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو قرآن اعلان کر رہا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ تو بہت ہی بڑی کامیابی مل گئی، یہ تو بہت ہی بڑی سعادت مل گئی ہے، اس کے تو نصیب جاگ گئے، اس کی قسمت جاگ گئی کہ اتنی بڑی دولت اس ایک حصے میں آ گئی ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں شہادت، شہید ایک بہت ہی قیمتی دولت ہے، بہت بڑی عزت اور فخر کی چیز ہے۔ نبیوں اور شہداء کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ شہید کا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی نیکی کا عمل کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا، شہید کی شہادت کے مرتبے کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز جو مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین رہے ہیں، جن کی عدالت اور دیانت اور انصاف وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میل کھایا کرتا تھا، بڑے انصاف اور منصف مزاج، عدل انصاف کرنے والی ان کی اقتدار اور حکومت کا دور تھا۔ کسی نے کہا ایک طرف حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں اور ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں بعض نادان اور کم عقلوں اور احمقوں نے مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا کر رکھی ہیں، جو کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی کے سسر ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں۔ تو کسی نے سفیان ثوری سے پوچھا کہ ان دونوں میں مرتبہ کس کا بلند ہے، حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ کسی میدان میں غزوے میں شریک ہوئے اور ان کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد پڑی ہے عمر ابن عبدالعزیز اس گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے راستے میں جہاد اور شہادت اور شہید کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ مکہ والے اپنے خیال میں کی نیکیوں پر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم آنے والے حجاج کے لیے سبیلیں لگا دیتے ہیں، ان کے لیے ستو کی سبیلیں، لسی اور دودھ کی سبیلیں لگا دیا کرتے ہیں اور انہیں ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں، اور بیت اللہ کے مجاور ہم ہیں، بیت اللہ کی خدمت ہم کرتے ہیں۔ قریش مکہ اور مشرکین مکہ اس پہ فخر کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. یہ ساری نیکیاں جو تم گنا رہے ہو اور جن پر تمہیں فخر اور جن پر تمہیں اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہو، کبھی اس مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ایمان کے بعد اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر الہی کلمت اللہ کے لیے میدان میں جاتا ہے. تمہاری یہ ساری نیکیاں اس کا کہاں مقابلہ کر سکتی؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو شہادت اسلام میں ایک بڑا مقام ہے، بلکہ اسلام کی جب اسلام اپنے دور میں سبز و شاداب تھا تو وہ انہی شہداء کی جان نثاری اور قربانی ہے جس کے بدولت اسلام کا یہ چمن ہمیشہ بہار میں اور سبز و شاداب رہتا ہے. ہمیشہ مسلمانوں نے اسے اپنا خون دے کر اسے سبز و شاداب رکھا، آباد رکھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی اتنی فضیلت بتائی کہ خود اپنی تمنا کا تذکرہ کیا کہ وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. اللہ میری چاہت یہ ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جنت میں جانے کے بعد اور جنت والوں کو جو اعزاز و اکرام ہوگا، کسی کی چاہت اور خواہش نہیں ہوگی کہ میں دنیا میں پھر واپس لوٹوں، لیکن ایک شہید ایسا ہے جس کا وہاں شہادت پہ جو اعزاز و اکرام ہوگا وہ تمنا کرے گا اللہ میں 10 مرتبہ دنیا میں جاؤں اور ہر بار تیرے راستے میں ذبح اور شہید ہوں اور تیری یہ شہادت کا مرتبہ اور یہ اعزاز مجھے ملے. تو اے اللہ مجھے 10 بار دنیا میں بھیجا جائے اور ہر بار مجھے شہادت کا اعزاز ملے، یہ تمنا کرے. تو یہ ایسا عظیم و شان مرتبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو ایمان کی حالت میں الہی کلمت اللہ کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، بظاہر اس پہ بم گرتا ہے، گولیاں لگتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سچی زبان سے یہ خبر ملی ہے اس امت کو کہ اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک چمٹی کی کاٹنے سے تکلیف ہوتی. اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی اس شخص کو. اس لیے مسلمانوں کا خاندان ہے ہی شہداء کا، اور مسلمانوں کے سارے بڑے شہداء میں سے نظر آئیں، سوائے میں نے عرض کیا حضرت صدیق کے، باقی ایک لمبی طویل فہرست ہے مسلمانوں کے سارے بڑے شہداء میں داخل ہیں. تو یہ ایک اعزاز ہے، فخر کی چیز ہے. یہ ایک جسے کہیں کہ ایمان کا، کامل ایمان کا کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے ایک مسلمان کو کہ اللہ یہ دولت اسی بھی نصیب فرما دے. البتہ شہادت کے بعد رہنے والوں کا طرز عمل کیا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت پیارا چچا، دو چچے آپ کے بڑے پیارے تھے، ایک ابو طالب اور ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. ایک مسلمان نہیں ہوا، لیکن اللہ کا نبی ان سے بھی محبت کرتے تھے، اس لیے مسلمان اپنی زبانیں ان کے بارے میں خاموش رکھتے ہیں، ابو طالب. لیکن ایک چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان بھی عجیب ہوئے کہ شکار کرنے کے لیے تیر ہاتھ میں لے کر جا رہے ہیں، تیر ہاتھ میں لے کے تشریف لے کے جا رہے ہیں. کسی نے کہا تیرے بھتیجے کو لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں اور تو شکار کر رہا ہے. بس یہ سنت تھا کہ اسلام لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس چچا کے ایمان پر اور اس طرز پر بڑی خوشی ہوئی کہ میری حمایت اور مدد کے لیے حضرت حمزہ اسلام لے کے آئے، اور پھر جب تک زندہ رہے اپنے بھتیجے کے لیے ڈھال بن کے رہے، اپنے بھتیجے کے لیے ڈھال بن کے رہے. لیکن یہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں، اور شہادت بھی عجیب ہے، ناک کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، اعضاء کاٹے گئے، کلیجہ نکالا گیا، اسے پھر چبایا گیا، اسے پھر
چبایا گیا، بظاہر پہچان مشکل ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قریبی چچا کا جانا ظاہر غم بھی ہوتا ہے جدائی کا، اور اس انداز سے آپ کی شہادت، یہ سب کچھ تمام شہداء میں یہ واحد شہید ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے لقب ملا سید الشہداء، سارے شہداء کے سردار۔ یہ واحد شہید ہے جنہیں مسلمانوں صحابہ کے تمام شہداء میں یہ اللہ کے نبی سے یہ اعزاز ملا اور یہ لقب ملا سید الشہداء، شہداء کے سردار۔ لیکن یہی حضرت حمزہ احد میں شہید ہوئے، اور حضور کی زندگی میں احد کا دن کتنی بار آیا؟ حضور کی زندگی میں یہ احد کا دن کتنی بار آیا؟ ایسا پیارا چچا شہید ہوا، اور اس کے ساتھ 70-69 شہداء اور بھی احد میں شہید ہوئے، اور اللہ کے حبیب کی زندگی میں یہ شہادت کا دن کئی بار آیا۔ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے دلوں میں حضور کی چچا کی بڑی عظمت، بڑی قدر، بڑی محبت تھی، ان کی زندگیوں میں یہ دن کئی بار آیا، یہ دن آیا۔ لیکن حضور کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا کہ اس شہادت کے دن پر کسی نے کوئی مرثیہ پڑھا ہو، کسی نے کوئی شہادت نامہ پڑھا ہو، کسی نے کوئی نوحہ کیا ہو، کسی نے کوئی جزا فضا کی ہو، کسی نے کسی خاص انداز سے مجلس قائم کی ہو، کسی نے اس دن ماتم کیا ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم مومن نہیں ہو اگر تمہاری زندگی کا طرز عمل محمد الرسول اللہ کے طرز عمل سے نہیں ملتا، تم مسلمان نہیں ہو، تم مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، تم اہل ایمان کے ساتھ نفاق کا معاملہ کر سکتے ہو، لیکن قرآن نے ایک فیصلہ سنایا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم نہیں ایمان والے جب تک کہ تم اپنے نزاعات اور اختلافات میں اور اپنے معاملات میں محمد الرسول اللہ کو حکم نہ بناؤ، آپ کی تعلیم اور آپ کی طرز زندگی کو اپنی زندگی کا دستور نہ بناؤ، اس وقت تک تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں اور خود محمد الرسول اللہ کی زندگی میں احد کا دن کئی بار آیا، کئی بار آیا۔ اور میں نے عرض کیا ایک طرف 69 شہداء ہیں، ایک طرف سید الشہداء بھی ساتھ ہے، لیکن ان پورے عرصے کے اندر اللہ کے نبی نے کبھی کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا، ایسا انداز اختیار نہیں کیا، اور مسلمانوں کو دین سمجھایا ہے، دین سمجھایا ہے، اسلام کی حقانیت اور ایمان کی حقیقت سمجھائی ہے کہ میرا طرز عمل نمونہ ہے، میرا طرز عمل نمونہ ہے، زندگی میں بھی، موت میں بھی، شہادت میں بھی، جنگ کے اندر بھی، جہاد کے اندر بھی، صلح کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، گھر کی زندگی کے اندر بھی، بازار کی زندگی کے اندر بھی میری زندگی حق کا نمونہ ہے، میری زندگی فلاح اور کامیابی کا نمونہ ہے۔ میرا طرز عمل دیکھو تو تمہارے نزاع، تمہارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، اور تمہارے فرقے ختم ہو سکتے ہیں، تمہارے گروہ بندی ختم ہو سکتی ہے، اور تمہارے ملکوں اور سوسائٹیوں کا انتشار ختم ہو سکتا ہے اگر محمد الرسول اللہ کی ذات کو نمونہ بنا دو۔ لیکن بدقسمتی ہے نئی نسل کو تو یوم عاشورہ پہ پتہ نہیں کیا ذرائع ابلاغ سبق دکھا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت ہی مقدس عبادت ہو رہی ہے، بہت ہی مقدس عبادت جس کے لیے پورے ملک کی فوج بھی کمر بستہ ہے اور پورے لاکھوں کروڑ روپے کا بجٹ بھی خرچ ہو رہا ہے کہ اس مقدس عبادت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس سے اس ملک کی بڑی فلاح ہو جائے گی اور دین کی بہت بڑی خدمت ہو جائے گی، اسلام کی بہت بڑی خدمت ہو جائے گی۔ پورا ملک اس پہ لگا ہے کسی طریقے سے اس مقدس عبادت کو سر انجام دیا جائے، اور پورا ملک کا ذرائع ابلاغ کا سارا زور اسی پر ہے کہ نئی نسل کو بتایا جائے کہ یہ دن شاید اسی دن کے اسی کام کے لیے
اس لیے محترم ہے کہ اس دن ماتم بھی ہو، نوحہ بھی ہو، اور پورا ملک انتشار کا سبب اور فرقہ پرستی کی آگ میں جلنے لگ جائے، اور مختلف قسم کے انتشار کا مسلمان شکار ہو جائے. ایک ایسی سازش عالمی کہ وطن عزیز کے خلاف روز بروز یہ سازش اور گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے ایک دن یوم عاشورہ کا ہوا کرتا تھا، اب تو 10 دن ہی ایسا لگتے ہیں کہ کوئی ایک نیا ہی ملک، نیا ہی فرقہ اس ملک کے اندر رہتا ہے، جس کا نہ نبی کی زندگی سے تعلق ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے تعلق ہے، نہ اسلام کی روح کا اسے کوئی تعلق ہے. ایک نیا ہی 10 دن اس ملک کے اندر ذرائع ابلاغ سے بھرا لگتا ہے. میرے عزیزو، یہ مسلمانوں کے خلاف اور اس وطن عزیز کے ساتھ بہت بڑی سازش ہے. اس ملک کو فرقوں کے اندر، گروہ بندی کے اندر اور انتشار کے اندر ڈالنے کی ایک سازش ہے. ساری ملک کے وطن عزیز نے دیکھا کہ امن کا دشمن ہمارا کون ہے. سارا مسلمان اور وطن عزیز کا ہر فرد جانتا ہے کہ اس ملک کے اندر امن کا دشمن کون ہے. وہی طاقتیں ایسی ہیں جو ان اقلیتوں کو، وہی طاقتیں ایسی ہیں جو ان اقلیتوں کو ابھارتی ہیں اور ان اقلیتوں کے پیچھے ہو کر مسلمان سوسائٹیوں کے اندر انتشار پیدا کرتی ہیں. ورنہ دین اسلام کے اندر شہادت شہید ایک بہت بڑی فخر کی چیز ہے، اعزاز کی چیز ہے. جب کائنات کا سچا رسول محمد الرسول اللہ شہادت کی تمنا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کا سچا امتی بھی یہ تمنا کرتا ہے، اے اللہ زندگی ہو تو تیری پسند کی ہو، اور موت ہو تیرے راستے کی موت ہو، شہادت کی موت ہو. اس لیے کہ ایک مومن کو موت کے وقت اگر کوئی سب سے بڑا اعزاز مل سکتا ہے اور سب سے بڑی سعادت مل سکتی ہے اور سب سے بڑی دولت مل سکتی ہے تو وہ موت کے وقت اسے شہادت کی دولت مل سکتی ہے، شہادت کی دولت مل سکتی ہے. تو میرے عزیزو، شہادت شہید یہ مسلمان اور اسلام کی تعلیم میں ایک قابل فخر چیز ہے. اللہ اہل اسلام کو دین کی صحیح روح اور دین کی صحیح تعلیم اور دین کی صحیح حقیقت نصیب فرما دے، اور ہمارے وطن عزیز کو ہر قسم کی فرقہ واریت اور اس گندگیوں سے اور ان خرافات سے اہل وطن کو اللہ رب العزت محفوظ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعوانا